اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب زی وقار، آواز 24 کے لائیو اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان حافظ رب نواز قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ احباب زی وقار، ہم نے 26 احادیث مبارکہ پڑھی اور سماعت کی۔ انشاءاللہ العزیز آج 27ویں حدیث مبارکہ ہم پڑھیں گے اور سماعت کریں گے۔ احباب زی وقار، ہمارا باب چل رہا ہے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خلقت سے ولادت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک۔ ابو نعیم اور ابن عساکر نے بطریق عطا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب اپنے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ایک کاہنہ کے پاس سے گزرے جو تورات، انجیل اور کتب سابقہ کی عالمہ تھیں۔ اس کا نام فاطمہ شمامیہ تھا۔ اس نے حضرت عبداللہ کے چہرے پیشانی پر نور محمدی چمکتا ہوا دیکھا تو حضرت عبداللہ کو نکاح کی دعوت دی، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ پھر مذکور ہے کہ آپ کا نکاح جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا اور نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے بطن میں منتقل ہو گیا تو ایک روز حضرت عبداللہ اسی فاطمہ نامی کاہنہ کے پاس سے دوبارہ گزرے۔ اس نے آپ کی طرف توجہ تک نہ کی۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس وقت مجھے دعوت نکاح دیتی تھی اور آج توجہ تک نہیں کرتی۔ اس خاتون نے جواب دیا، جس نور کی خاطر میں آپ کی طرف راغب ہوتی تھی وہ کوئی اور خوش نصیب لے گئی، اب مجھے آپ سے شادی کی حاجت نہیں۔ میری خواہش تھی کہ وہ نور مبارک میرے نصیب میں ہوتا، مگر اب ایسا ممکن نہیں رہا، وہ نور آپ سے جدا ہو چکا ہے۔ مروی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہوا وہ جمعہ کی رات تھی۔ اس رات جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا گیا اور ایک منادی نے تمام آسمانوں اور زمین میں ندا دی کہ آگاہ ہو جاؤ، وہ نور جو ایک محفوظ اور مخفی خزانہ تھا، جس نبی ہادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے متولد ہونا تھا، وہ آج رات اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو گیا، جہاں اس کے جسد انصری کی تکمیل ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضرت آمنہ کا نام بھی آیا ہے، اور ساتھ منادی نے یہ بھی کہا، آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ مروی ہے کہ جب آپ کا نور مبارک اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں منتقل ہوا تو قریش قحط سالی میں مبتلا تھے۔ اس وقت وہ فوراً ختم ہو گئی، زمین ہری بھری ہو گئی، درخت سر سبز و شاداب ہو گئے، ہر طرف سے اناج، پھل اور سبزیاں آنے لگیں، اور تاریخ میں
اس سال کا نام کشادگی اور خوشحالی کا سال پڑ گیا۔ سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن میں تشریف لائے تو مجھے خواب میں بشارت دی گئی کہ آپ اس امت کے سردار، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں تمام انسانوں کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوئی ہیں، اور جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آمنہ نے فرمایا جب آپ کو میرے پیٹ میں 6واں مہینہ تھا تو مجھے خواب میں کہا گیا تو خیر العالمین سے حاملہ ہے، جب ان کی ولادت ہو تو ان کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکھنا، اور اس دوران اپنے حال کو چھپائے رکھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تشریف لائے تو قریش کے گھروں میں جتنے چھپائے تھے اپنی اپنی زبانوں میں بآواز بلند بول پڑے، رب کعبہ کی قسم آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے بطن میں تشریف لے آئے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ندا سنائی دی، مبارک ہو ابو القاسم ظاہر ہونے والے ہیں، اور اس رات مکہ کے ہر گھر میں نور کی چمک دکھائی دی۔ ابن ہشام ابو زکریا یحییٰ بن عائد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں 9 ماہ یا بعض روایات کے مطابق اس کے لگ بھگ عرصہ تک رہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کا حمل اس جتنا آسان اور ہلکا اور بابرکت نہیں دیکھا۔ اور سیرت حلیہ میں ہے کہ آپ اس دوران اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں 2 ماہ کے تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی وفات پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا باری تعالیٰ تیرا محبوب یتیم ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اس کا حافظ و ناصر میں خود ہوں۔ احباب ذی وقار، اسی طرح انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ پروگرام چلتا رہے گا سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ باب 1 یا 2 ہفتے اور چلے گا، اور اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز باب چینج ہو جائے گا۔ باب ہوگا ہمارا حلیہ مبارک، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک اس کے بعد کا باب ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ لگاتار یہ پروگرام دیکھتے رہیں آواز 24 کے لائیو اسٹوڈیو سے، اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، ان باتوں کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو دینی اور دنیاوی بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، اور اجر و ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ رب نواز قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔